الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اما یتساءلون، یہ آخری پارہ تلاوت کیا گیا ہے، لیکن اس کا خلاصہ 4 گھنٹوں پر مشتمل ہے، یعنی 4 اس کے پارٹ ہیں جی۔ آج پہلا پارٹ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قرآن مجید کا یہ آخری جز ہے۔ اس سے پہلے 3 صورتیں سورہ قیامت، سورہ دہر اور سورہ مرسلات اگرچہ 29ویں پارے میں شامل ہیں، لیکن اپنے مخصوص اسلوب اور منفرد آہنگ میں اسی پارے کی صورتوں کی طرح ہیں۔ اس 30ویں پارے کی صرف 2 صورتیں البینہ اور سورۃ النصر کو چھوڑ کر اس پارے کی تمام صورتیں مکی ہیں، اور اختصار میں کمی بیشی کے باوجود سب چھوٹی صورتیں ہیں۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تقریباً ان سب صورتوں سورہ قیامت سے لے کر آخری پارے کے آخر تک کا ایک خاص رنگ ہے جو انہیں ایک وحدت میں پرو دیتا ہے۔ موضوع، رخ، لہجہ، الفاظ، معنی اور عام اسلوب کے لحاظ سے یہ تمام صورتیں تقریباً ایک ہی انداز کی ہیں۔ جب ان صورتوں کو ہم پڑھتے ہیں تو دل و دماغ میں ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو جاتی ہے، گویا یہ صورتیں نہیں ضربیں ہیں، انسانی احساسات پر قوی اور شدید ضربیں، چیخیں ہیں، غافلوں کو بیدار کرنے کے لیے، ان کے لیے جو گہری نیند میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو نشے میں مدہوش ہیں، جن کے احساسات کو خمار نے معوف کر دیا، جیسے وہ کدی میں لہو و لعب، رقص و سرور اور شور و ہنگامہ میں غرق ہوں۔ اس پارے کی صورتوں سے پھوٹنے والی یہ ضربیں، اللہ اکبر، اور صدائیں ایک ہی لہجے میں، ایک ہی نظیر آگاہ کرنے والے کی صورت میں مدہوش اور غافل لوگوں کے احساسات پر پے در پے پڑتی ہیں۔ یہ ضربیں اور چیخیں ایک ہی آہنگ اور ایک ہی تنبیہ کی صورت میں لوگوں کے احساسات پر پڑتی ہیں۔ لوگوں جاگو، بیدار ہو جاؤ، توجہ کرو، خواب غفلت سے اٹھو، غور و فکر کرو۔ کائنات کا ایک اللہ ہے، ایک خالق ہے، ایک مدبر الامور ہے۔ یہ دنیا ایک ابتلاء ہے، آزمائش ہے، دارالامتحان ہے۔ اس کے نتائج و عواقب ہیں، جزا و سزا ہے، شدید عذاب ہے یا عظیم نعمتیں ہیں۔ اسی طرح دوسری بار، چوتھی بار، 5ویں بار، 10ویں بار ان ضربوں اور چیخوں کے ساتھ ایک طاقتور ہاتھ سوئے ہوئے نشے میں مدہوش اور لہو و لعب میں غرق لوگوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ سونے والے آنکھیں کھولتے ہیں، خمار آلود نگاہوں سے دیکھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ طاقتور ہاتھ انہیں پھر جھنجھوڑتا ہے، آواز پھر جگانے کے لیے بلند ہوتی ہے، کانوں اور دلوں پر پھر شدید ضربیں لگتی ہیں۔ سونے والے ایک آدھ بار جاگتے بھی ہیں، مگر جاگ کر بیدار کرنے والوں پر
پتھروں اور گالیوں کی بارش شروع کر دیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔ بیدار کرنے والا سر نو جھنجھوڑنے میں لگ جاتا ہے۔ اس پارے کے کچھ خاص انداز اور لہجے ہیں جو دلوں کو چھوتے ہیں۔ اس میں کائنات اور نفس انسانی کے چند مخصوص حالات و مناظر اور روز جزا کے کچھ خاص واقعات کا بار بار تذکرہ ہے۔ میرے نزدیک یہ تکرار جو تنوع کے ساتھ ہے قصدن ہے۔ یہ احساس ہر اس شخص کا ہوتا ہے جو اس پارے خصوصاً ان آیات کو پڑھتا ہے جو انسان کے مادہ تخلیق اور اس کے تغذیے اور کائنات میں بکھری ہوئی حقیقتوں پر مشتمل ہے۔ اس پارے میں جن امور پر گفتگو مرتکز ہے وہ یہ ہیں کہ انسان اور زمین کی دوسری ذی حیات مخلوق، نباتات و حیوانات کی حیات دنیاوی، کائنات کے مناظر اور اللہ کی کھلی کتاب میں اس کی نشانیاں، قیامت کے ہولناک مناظر جسے طامہ، ساخہ، غاریہ، غاشیہ کہا گیا ہے۔ طامہ بمعنی بڑا ہنگامہ، ساخہ بمعنی عظیم شور، غاریہ معنی بہت بڑی آفت اور غاشیہ ہمہ مصیبت۔ حساب و کتاب اور جزا و سزا، انعام و عذاب کا دل دہلا دینے اور جھنجھوڑنے والے انداز میں تذکرہ، مثلاً قیامت کے کائناتی مناظر کا اس کی ہیبت ناکیوں اور ہولناکیوں کے ساتھ ذکر، تخلیق، تدبیر امر، تخلیق ثانی اور آخرت کے فیصلہ کن پیمانوں پر دلائل۔ ان امور کے ساتھ کبھی بھی ان گزشتہ قوموں کی تباہی کا تذکرہ جنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی روش اختیار کی تھی۔ پورا پارہ ان امور پر شاہد اور ان کی مثالوں سے پر ہے۔ پارے کے اسلوب کا ایک اور ابھرا ہوا پہلو انداز اور اسلوب بیان کی روحانائی ہے۔ کائنات اور نفس انسانی میں حسن و جمال کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارات کے ساتھ الفاظ، معانی، آہنگ، قوافی اور جملوں کے فواصل کی بے مثال خوبی اور حسن اس کلام کی فطرت سے ہم آہنگ جو سوئے ہوئے لوگوں کو خطاب کرتا ہے۔ اللہ اکبر! تاکہ غافل بیدار ہوں اور لوگوں کے حواس اور احساسات مختلف رنگوں، سروں اور دوسری مؤثر چیزوں سے متاثر ہوں۔ مثلاً ان ستاروں کا جو پیچھے ہٹ کر چھپ جاتے ہیں، اس طرح ذکر کیا گیا کہ گویا ایک زندہ ہستی تاریکی میں چل پھر رہی ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس۔ صبح کا تذکرہ اس انداز میں ہے گویا کہ کوئی ذی حیات شے ہے جو روشنی میں سانس لے رہی ہے۔ والصبح اذا تنفس۔ اسی بے مثال اسلوب میں جہنم کے گھات میں ہونے، آفتاب کی غروب، رات کی آمد اور چاند کے طلوع ہونے کے مناظر بیان ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ انداز تقریباً اس پورے پارے پر چھایا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، سورۃ النبأ مکی ہے، 2 رکوع ہیں اور اس میں 40 آیات ہیں۔
کتنی آیات ہیں؟ 40۔ اس سورت کا نام دوسری آیت کے فکر عن النبأ العظیم سے ماخوذ ہے۔ یہ صرف نام ہی نہیں بلکہ اس سورت کے مضامین کا عنوان بھی ہے، کیونکہ نبأ سے مراد قیامت اور آخرت کی خبر ہے، اور سورت میں سارے بحث اسی پر کی گئی ہے۔ سورہ نبأ سابقہ سورہ مرسلات کی جڑواں سورت ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ مرسلات کے آغاز میں بیان کر چکے ہیں کہ سورہ قیامہ سے نازعات تک سب سورتوں کا مضمون ایک دوسرے سے مشابہ ہے، اور یہ سب مکہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ ہیں۔ اس کا مضمون بھی وہی ہے، یعنی قیامت اور آخرت کا اثبات اور اس کو ماننے یا نہ ماننے کے نتائج سے خبردار کرنا۔ جس طرح سورہ مرسلات میں آفاقی، تاریخی اور انفسی دلائل سے یہ حقیقت ثابت کی گئی ہے کہ اس دنیا کے بامقصد ہونے کا لازمی تقاضا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، کہ یہ ایک دن ختم ہو اور اس کے بعد ایک ایسا فیصلے کا دن آئے جس میں نیکوکاروں کو ان کے نیکی کا صلہ ملے، اور جو مجرم ہو وہ اپنے کیے کی سزا بھگتیں۔ اسی طرح اس صورت میں بھی ایک یوم الفصل کا اثبات فرمایا ہے، جس میں رب کے باغی اپنی سرکشی کی سزا بھگتیں گے اور خدا ترس اپنی خدا ترسی کا انعام پائیں گے۔ اس صورت میں استدلال حق تعالیٰ کی ربوبیت کے آثار و شواہد سے ہے، جس سے آسمان و زمین کا گوشہ گوشہ معمور ہے۔ دونوں صورتوں کا لب و لہجہ بالکل ایک ہی ہے۔ کلام کا آغاز استفہام اقراری کے انداز میں ہوا ہے، جو ان متکبرین و مکذبین کو خطاب کرنے کے لیے مخصوص ہے، جو بالکل بدیہی حقائق کو جھٹلانے کے درپے ہو۔ دلائل کے ساتھ ساتھ زجر و ملامت اور تہدید و توبیخ ہر آیت میں نمایاں ہے۔ اہل ایمان کے لیے جو بشارت ہے وہ بھی گویا ان مکذبین کی تہدید ہی کے پہلو سے آئی ہے کہ وہ اس کو سامنے رکھ کر اپنے انجام کا موازنہ کر لیں۔ مکی دور کی صورتوں میں وقوع قیامت کے تکرار کی وجہ کیا ہے؟ 29ویں پارے کی سورہ قیامہ سے 30ویں پارے کے آخر تک تمام صورتوں کا مرکزی مضمون عقیدہ آخرت ہے۔ اسی عقیدے کو مکی دور کی صورتوں میں بڑی نمایاں حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دیں تاکہ مسئلے کی اصل صورت سامنے آ جائے۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز 3 باتوں سے ہوا تھا: توحید، رسالت اور آخرت۔ توحید و رسالت میں اہل مکہ کا اختلاف تعبیر میں تھا، لیکن تیسری بات عقیدہ آخرت ان کے لیے سخت الجھن کا باعث تھی۔ اس لیے جب ان کے سامنے عقیدہ آخرت پیش کیا گیا تو انہوں نے سب سے زیادہ اسی کا مذاق اڑایا، مگر اسلام کے راہ پر ان کو لانے کے لیے یہ ضروری تھا کہ آخرت کا عقیدہ ان کے ذہنوں میں اتارا جائے، کیونکہ اس کو مانے بغیر حق و باطل کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے مکی صورتوں کے ابتدائی دور میں زیادہ تر زور آخرت کا عقیدہ لوگوں کے دلوں میں بٹھانے پر صرف کیا گیا۔ البتہ اس کے دلائل ایسے انداز میں دیے گئے ہیں جن سے توحید و رسالت اور قرآن کا برحق ہونا بھی ثابت ہو سکے۔ منکرین قیامت کا استہزاء، تناقض فکر اور ان کو تنبیہ، آثار ربوبیت سے استدلال، ہنگامِ قیامت کی تصویر، متقین کا صلہ،
مظلومہ سفارشیوں کی نفی، عدالت الہی کا نقشہ، منکرین و مکذبین کی حسرت، یہ سورہ نبأ کے مضامین کا اجمالی تجزیہ ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ نبأ کی آیت نمبر 1 تا 5 دیکھیں۔ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون۔ منکرین قیامت کے 6 میں گوئیوں پر زجر و توبیخ کی گئی ہے، جو قیامت کی خبر سن کر مکہ کے ہر کوچہ و بازار اور اہل مکہ کی ہر محفل میں ہو رہی تھیں۔ اگر ان میں عقل کا ذرا سا بھی شائبہ ہوتا تو یہ ہولناک خبر سن کر ان کے ہوش اڑ جاتے، مگر یہ سفیہانہ انداز میں اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سورت کا آغاز سوال سے ہوتا ہے، اور سوال سے اس حقیقت کی ہولناکی اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے جس سے وہ اختلاف کر رہے تھے، ایک ایسی حقیقت جس میں کوئی اخفا ہے نہ شک و شبہ۔ آیات نمبر 6 تا 17 تک منکرین سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں یہ زمین نظر نہیں آتی جسے ہم نے تمہارے لیے فرش بنا دیا ہے؟ الم نجعل الارض مہادا، ان بلند و بالا پہاڑوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم نے زمین میں میخیں بنا رکھا ہے، جنہیں ہم نے زمین کی میخیں بنا رکھے؟ کیا تم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح ہم نے مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم اپنی نیند کو نہیں دیکھتے جس سے تم تھکاوٹ اتارتے ہو؟ کیا تم دن رات کی مسلسل آمد و رفت کو نہیں دیکھتے جو تمہارے فائدے کے لیے ہم نے ترتیب دے رکھی ہے؟ کیا تمہیں آسمان اور سورج کا مربوط نظام نظر نہیں آتا جس کی بدولت تمہیں بارش، روشنی اور ہوا اور حرارت میسر آ رہی ہے؟ کیا تمہیں بادلوں سے برسنے والی بارش نظر نہیں آ رہی جس کے ذریعے سے تمہارے لیے غلہ، سبزیاں اور گھنے باغ اگ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا تمہیں یہی بتا رہی ہیں کہ جس قادر مطلق نے ان کو پیدا کیا ہے اس کی قدرت قیامت لانے سے عاجز ہے، اور اس نے تمہیں بے مہار چھوڑ رکھا ہے۔ آیات نمبر 18 تا 20 کے اندر قرآن کریم مخاطبین کو پھر اس نبأ عظیم کی طرف لے آتا ہے جس کے بارے میں ان میں اختلاف تھا اور جس کے سلسلے میں انہیں تحدید سنائی گئی تھی۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ نبأ عظیم کیا ہے، کہ وہ نبأ عظیم کیا ہے اور کیسے وقوع پذیر ہوگی۔ اس ہولناک قیامت اور سرکشوں کے انجام کی تصویر اور سابقہ دلائل کی بنیاد پر پورے زور کے ساتھ کہا کہ ہرگز نہیں، فیصلے کا وقت مقرر ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، وہ یقیناً اپنے وقت پر آ کر رہے گا۔ جب قیامت کا بگل بجے گا تو تمہیں فوج در فوج حساب دینے کے لیے نکل آنا پڑے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، آسمان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی ریت ہو جائیں گے۔ آیات نمبر 21 تا 36 کے اندر نفخ صور اور حشر سے آگے اب سلسلہ کلام اللہ کے باغیوں، مجرموں اور وفا شیار مومنوں کے انجام تک جا پہنچتا ہے۔
بیان کا آغاز پہلے گروہ سے ہوتا ہے جو نبی عظیم کے بارے میں گٹ حجتیاں کرنے والا ہے۔ لا یذوقون فیہا برد ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ یہ ہے رب کے باغی بندوں کا جہنمی منظر۔ اب قرآن اس کے مد مقابل دوسرا منظر پیش کرتا ہے، اور وہ ہے اللہ کے متقی بندوں کے لیے جنتوں کی نعمتوں کا منظر۔ ان للمتقین مفازا، متقیوں کے لیے کامرانی ہے، باغات اور انگور، نوخیز ہم عمر لڑکیاں، چھلکتے جام، وہاں وہ کوئی لوگ بات نہ سنیں گے نہ جھوٹ۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے اعمال کے مقابلے میں کافی زائد انعام، جزاء من ربک عطاء حسابا۔ آیات نمبر 37 تا 40 کے اندر عدالت الہیہ کا نقشہ کھینچیں، یعنی سورت کا آخری منظر۔ جب یہ سب مناظر پیش آئیں گے جن کے سلسلے میں بحث کرنے والے بحثیں اور اختلاف کرنے والے اختلاف کر رکھے ہیں، جبرائیل اور سب فرشتے انتہائی عاجز و نیاز مندی سے صف بستہ رحمان کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اس عظیم اور مہیب موقع پر کسی کے وہاں اڑ بیٹھنے اور اپنے متوسلین کو بخشوا کر چھوڑنے کا کیا سوال؟ کیا بلا اجازت زبان تک نہ کھول سکے گا؟ سفارش کی مشروط اجازت بھی ان لوگوں کے حق میں دی جائے گی جو دنیا میں کلمہ حق کے قائل رہے ہیں۔ اللہ کے باغیوں کی سفارش نہ کی جا سکے گی۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ پھر کلام کو اس تنبیہ کے ساتھ ختم کیا گیا کہ جس دن کے آنے کی خبر دی جا رہی ہے وہ قریب آ لگا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا۔ اب بھی اس کا انکار کرنے والے کو سوائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ یہی کہے گا کاش میں دنیا میں پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ اس وقت کا یہ احساس اس دنیا کے بارے میں ہوگا جس پر آج وہ بری طرح رجا ہوا ہے، مصروف ہے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا۔ یہ انداز بیان خوف اور ندامت کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ زندہ انسان تمنا کرے گا کہ وہ بے نشان ہو جائیں اور حقیر ترین شے مٹی میں تبدیل ہو جائے اور اسے اس شدید اور ہیبت ناک صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایسا موقف جو نبی عظیم کے بارے میں شک اور بحثیں کرنے والوں کے موقف کے بالکل برعکس ہے۔ آگے میرے پیارے بھائیوں، سورۃ النازعات شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ النازعات مکی ہے۔ اس میں 46 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں، 46 آیات۔ پہلی آیت کے پہلے فقرے والنازعات سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ اس کا موضوع بھی وقوع قیامت کا اثبات ہے۔ متمردین کو عذاب اور قیامت سے ڈرایا جا رہا ہے جو اسے محض ایک دھمکی سمجھتے ہیں۔ ہواؤں اور بادلوں کی عجائبات و تصرفات شہادت میں پیش کر کے ان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو خدائی پکڑ سے محفوظ نہ جانو، اس کی دی ہوئی مہلت سے فائدہ اٹھاؤ، ورنہ جب یہ مہلت ختم ہوگی
تو اللہ کی پکڑ میں آ جاؤ گے۔ اور اس وقوع محشر میں اسے کوئی لمبا چوڑا انتظام نہیں کرنا پڑے گا، یہ ہوائیں اور یہی بادل جو ہر جگہ موجود ہیں اور تمہاری زندگی کے لیے ناگزیر ہیں، قہر الہی کی شکل اختیار کر لیں گے اور تمہیں جڑ سے اکھاڑ ڈالیں گے۔ تمہید اور مطالب کے اعتبار سے یہ سورہ زاریات اور سورہ مرسلات سے ملتی جلتی ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اس کی قدرت و ربوبیت کی جو شاخیں بالکل نمایاں ہیں، وہ روز معاشر کے وقوع کی شہادت دیتی ہیں، جہاں سرکشوں کو سزا اور متقین کو جزا ملے گی، جن نے اپنے خواہشات کو لگام دے کر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے سنہری نقوش چھوڑے ہوں گے۔ آخر میں فرمایا کہ آج جن کو قیامت بہت دور لگتی ہے، جب وہ آ جائے گی تو ایسے محسوس کریں گے کہ دنیا میں پہر دوپہر سے زیادہ انہیں رہنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ سورۃ النازعات کے اندر مضامین کا اجمالی تجزیہ یہ ہے: فرشتوں کی فرما برداری سے وقوع قیامت کی دلیل، زندگی بعد الموت کا اثبات و استشہاد اور اس کی یاد دہانی، اس دن کا اثر دلوں پر کیا ہوگا، کفار کے استہزاء کی تصویر، اس بات پر تنبیہ کہ رسول کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے، ارض و سما کی نشانیوں سے استدلال، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے والے کن انعامات کے حقدار ہوں گے اور منکرین کس طرح پچھتائیں گے دنیاوی زندگی کی بے ثباتی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ۔ ابتدائی آیات میں موت کے وقت جان نکالنے والے اللہ کے احکام کو بلا تاخیر بجا لانے والے اور امر الہی سے ساری کائنات کا انتظام کرنے والے فرشتوں کی قسم کھا کر یہ یقین دلایا گیا ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی۔ جو فرشتے اللہ کے حکم سے جان ڈالتے ہیں وہی اللہ کے حکم سے نکال بھی سکتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آیات نمبر 6 تا 14 کے اندر قیامت کی ہلچل اور اس کے جھٹلانے والوں پر جو گزرے گی اس کی تصویر کھینچ کر بتایا گیا ہے کہ وقوع قیامت، حشر و نشر اور حساب و کتاب جیسے تم بالکل ناممکن سمجھتے ہو، اللہ کے لیے سرے سے کوئی مشکل کام ہی نہیں کہ اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہو۔ صرف ایک جھٹکا ہی دنیا کے اس نظام کو درہم برہم کر کے رکھ دیتا۔ اللہ میری تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ۔ دوسرا جھٹکا تم سب کو میدان حشر میں لا جمع کرے گا۔ اب جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں وہ اس دن خوف سے کانپ رہے ہوں گے اور سہمی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے
اللہ اکبر اللہ. کیا بنے گا میرے بھائیوں میرا اور تمہارا قیامت کے دن؟ آیات نمبر 15 تا 26 کے اندر قریشیوں فرعونوں کی تنبیہ کے لیے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ مختصراً بیان کر کے خبردار کیا گیا ہے کہ رسول کو جھٹلانے والے فرعون کے انجام کو نگاہ میں رکھیں، جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر دیا. اس کے انجام عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. اللہ اکبر. ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی. اللہ اکبر اللہ. آیات نمبر 27 تا 33 کے اندر آخرت اور حیات بعد الموت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں. منکرین سے پوچھا گیا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا دشوار کام ہے یا اس عظیم الشان کائنات کو پیدا کرنا؟ اس کی قدرت کی دلیل ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے اور اس کی حکمت کا تقاضا بھی ہے. اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. دن رات کو بنانا، زمین کو ہموار کرنا، اس سے مخلوق کے لیے رزق کا انتظام کرنا، پہاڑوں کو جمانا، یہ ساری چیزیں اس بات کے لیے دلیل ہیں جو خالق کائنات اتنے زبردست ہستی والا ہے، اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کون سا مشکل کام ہے؟ اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ آیات نمبر 34 تا 41 کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب آخرت برپا ہوگی تو انسان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس نے دنیا میں حد بندگی سے تجاوز کر کے اپنے اللہ سے سرکشی کی اور دنیا کے فائدوں اور لذتوں کو مقصود بنا لیا، اور کس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے سے احتراز کیا. اسے جنتوں کا ٹھکانہ دیا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. آیات نمبر 42 تا 46 کے اندر کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرنے کے لیے قیامت کی تاریخ اور دن کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها. فرمایا اس کے وقت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها. رسول کا کام صرف خبردار کرنا ہے. اب جس کا جی چاہے اس کے آنے کا خوف کر کے اپنا رویہ درست کر لے، اور جس کا جی چاہے بے خوف ہو کر شتر بے مہار کی طرح چلتا رہے. قیامت آنے پر یہی لوگ جو دنیا کی زندگی پر لٹو ہو رہے ہیں محسوس کریں گے کہ وہ تو دنیا میں صرف گھڑی بھر ٹھہرے تھے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کہ آپ اپنا فریضہ خوب نبھا رہے ہیں. ان کی کٹ حجتیاں تو یہ سنجیدہ بات نہیں ہے جسے آپ دل پر لگا لیں. کلام کا لہجہ اور آہنگ ایسا ہے کہ اس سے قیامت کا خوف اور اس کے ہولناکی کا احساس
بڑھ جاتا ہے۔ جملوں کے آخر میں ہا کا تکرار طوالت اور شدت ظاہر کرتا ہے۔ نیز صورتحال کے ہولناکی اور شدت کو مشخص و مجسم کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس کے بعد میرے بھائی سورۃ عبسہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ عبسہ مکی ہے، اس میں 42 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ نیز اس سے آگے آنے والی آخر تک تمام سورتوں کا ایک ہی رکوع ہے۔ پہلی آیت عبسہ سے اس سورت کا نام ماخوذ ہے۔ سابقہ سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ تم تو بس انہی لوگوں کو قیامت سے ڈرا سکتے ہو جو اس سے ڈرنے والے ہوں۔ انما انت منذر من یخشاھا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس سورت کی تمہید اسی مضمون پر استوار فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ان باغیوں کے پیچھے وقت ضائع کرنے سے روک دیا گیا جو ایمان نہ لانے کے روز نئے بہانے تلاش کرتے اور تکبر میں اس حد تک بڑھ گئے کہ آپ سے ان کا مطالبہ یہ ہونے لگا کہ اپنے غریب ساتھیوں کو جب تک اپنے پاس سے نہ ہٹائیں گے اس وقت تک وہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے کے روادار نہیں ہوں گے۔ پوری صورت میں انہی متمردین پر نہایت شدت سے عتاب کیا گیا ہے۔ اگرچہ بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن عتاب کا رخ مشرکین ہی کی طرف ہے۔ یہ صورت پچھلی سورہ نازعات کی جڑواں ہے۔ دونوں کے بنیادی مضمون میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلوب بیان اور استدلال کا مواد نہایت واضح ہے۔ مطالب کی ترتیب میں البتہ تبدیلی ہوئی ہے جس میں ایک نیا حسن پیدا ہو گیا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اس صورت کو سابقہ صورت سے ممتاز کرتی ہے۔ اس صورت کے پیراگراف گوی حقائق، کثیر و عظیم اشارات، عمیق معانی اور کنایات اور اشارات سابقہ صورت سے منفرد ہیں۔ صورت ایسے انداز اختیار کرتی ہے جو شعور کو بھی متاثر کرتے ہیں اور ترنم و نغمی بھی پیدا کرتے ہیں۔ ترنم اور نغمگی بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس صورت کا ابتدائی حصہ سیرت نبوی کے ایک خاص واقعہ سے بحث کرتا ہے۔ یہ واقعہ اس صورت کا سبب نزول بھی ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مکہ کے چند بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک نابینے صحابی سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اسلام کے متعلق کچھ پوچھنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مداخلت ناگوار محسوس ہوئی، جس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ سنن الترمذی میں حدیث موجود ہے، 3331 نمبر ہے، اور صحیح ابن حبان کے اندر 535 نمبر ہے۔ چونکہ سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ قدیم الاسلام تھے اور ابھی آپ کی مخالفت کا سنجیدہ دور شروع نہیں ہوا تھا، اور قریشی سرداروں کا آپ کے پاس آنا جانا لگا رہتا تھا، سبب نزول سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ اگر اس صورت کے مضامین کی بات کی جائے تو سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے واقعہ کی نوعیت، قریش کے لیڈروں کی نازک مزاجی، مغروروں کو نظر انداز کرنے کی ہدایت،
رسول کی توجہ کے اصلی مستحق، سچے طالب کی صفات، پیغمبر کی اصل ذمہ داری، کلام اللہ کی عظمت کا بیان، حاملین کتاب اللہ کی صفات، ابتدائی تخلیق اور انتہائی زندگی، انسان کی بد دماغی پر اظہار افسوس، انسان کی تخلیق میں تدبیر و حکمت کا پہلو، غور و فکر کرنے والوں کے لیے دلائل کی کمی نہیں ہے، زمین سے معاشرت و معاش کی فراہمی کا قدرت نظام، قیامت کی یقین دہانی اور اس کے چند مناظر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عبسہ کی آیت نمبر 116 دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نابینا سے بے رخی برتنا اس بنا پر نہ تھا کہ آپ بڑے لوگوں کو مغرور اور نابینا کو حقیر سمجھ رہے تھے، اور معاذ اللہ کوئی گج خلقی آپ میں پائی جاتی تھی، جس پر اللہ نے گرفت فرمائی، بلکہ معاملے کی نوعیت یہ ہے کہ ایک داعی جب اپنی دعوت کا آغاز کرنے لگتا ہے تو فطری طور پر اس کا رجحان قوم کے بااثر لوگوں کی طرف اس خیال سے ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ دعوت قبول کر لیں تو میرا کام کافی آسان ہو جائے گا۔ یہی سوچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جس کا محرک سراسر اخلاص اور دعوت حق کو فروغ دینے کا جذبہ تھا، نہ کہ بڑے لوگوں کی تعظیم اور چھوٹے لوگوں کی تحقیر کا خیال۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھایا کہ اسلامی دعوت کا طریقہ کار یہ نہیں ہے، بلکہ حق کی طلب جس کے پاس بھی ہو، امیر ہو یا غریب، فائدہ اسی کو ہو سکتا ہے۔ فائدہ اسی کو ہو سکتا ہے، اس لیے آپ اسلام کی تبلیغ سب کو کریں، مگر آپ کی توجہ کے اصل مستحق وہ لوگ ہیں جن میں قبول حق کی آمادگی پائی جاتی ہو۔ جو لوگ اعراض کرتے ہیں آپ ہرگز ان کے مسئول نہیں ہیں۔ قرآن بڑی عظیم و بابرکت کتاب ہے، اسے اٹھانے والے بڑے مکرم فرشتے ہیں، اسے قبول بھی وہی لوگ کریں گے جو فطرتاً پاک ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ۔ آیات نمبر 17 تا 23 کے اندر براہ راست عتاب کا رخ ان کفار کی طرف پھر جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو رد کر رکھے۔ اس میں پہلے اس رویے پر انہیں ملامت کی گئی ہے جو وہ اپنے خالق کو رازق پروردگار کے مقابلے میں برت رہے تھے۔ ان کو خود ان کی تخلیق اور مراحل حیات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ پانی کی بوند سے پیدا ہو کر زندگی کے ان گنت مراحل ہماری مرضی و توفیق سے عبور کر کے قبروں میں جا پڑنے والے کو کفر کرنا زیب نہیں دیتا۔ آیات نمبر 24 تا 32 کے اندر
فرمایا کہ تخلیق اور مراحل زندگی کی طرف توجہ دلانے کے بعد آیات نمبر 24 تا 32 کے اندر فرمایا کہ تخلیق اور مراحل زندگی کی طرف توجہ دلانے کے بعد ربوبیت کے اس وسیع اہتمام کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو اللہ نے انسانوں اور چوپایوں کے لیے اس دنیا میں گھر رکھا ہے۔ یہ اس امر کی نہایت واضح شہادت ہے کہ جس نے یہ سارا اہتمام کیا وہ لوگوں کو غیر مسئول نہیں چھوڑے گا، بلکہ ایک دن وہ سب نعمتوں کا حساب لے گا۔ زمین کی برکات اور رویدگی کے ذکر سے استشہاد کیا گیا کہ جب سب لوگ اس سے یکساں فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو اے نبی آپ کی تعلیم و تذکیر عام ہونی چاہیے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے اور جو نہیں اٹھانا چاہتا آپ اس کی فکر نہ کریں۔ آیات نمبر 33 تا 42 میں فرمایا قیامت کے دن ہر شخص پر نفسا نفسی کی جو حالت طاری ہوگی اس کا نقشہ کھینچا گیا۔ کوئی دنیاوی رشتہ کسی کے کام نہ آئے گا، ہر کوئی اپنے رشتہ دار سے بھاگے گا، نیز دنیاوی حسن و جمال بھی اس دن کام نہیں آئے گا۔ اس دن روشن چہرے صالح بندوں کے ہوں گے، انہیں اپنے رب کی رحمتوں کی امیدیں ہوں گی، ان کا رب ان سے راضی ہے، یہ جان کر وہ مطمئن اور خوش ہوں گے۔ یہ اس پرشور حادثہ قیامت سے جو سب کچھ فراموش کر دینے والا ہے نجات پائیں گے، اس لیے کہ ان کے چہرے دمکتے چمکتے ہنستے شاداں و فرح اور خوشیاں مناتے ہوں گے، جبکہ کافروں کے چہروں پر رنج و ملال، لعنت و حسرت اور درماندگی کی گرد پڑی ہوئی ہوگی، ان پر ذلت و ان کی باز کی سیاہی چھائی ہوگی اور ندامت برس رہی ہوگی۔ جو اعمال انہوں نے اپنے آگے بھیجے تھے انہیں وہ جان چکے ہوں گے اور انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ عذاب الہی ان کو دبوچنے کے انتظار میں ہے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ اولئک هم الکفرۃ الفجر۔ اس کے بعد میرے بھائیو سورہ تکویر شروع ہو رہی ہے۔ سورہ تکویر مکی ہے، اس میں 29 آیات ہیں، اس میں 29 آیات ہیں۔ سورت کا نام پہلی آیت کے لفظ کُوِّرَت سے ماخوذ ہے۔ کُوِّرَت تکویر سے بلا کون سا صیغہ ہے؟ کُوِّرَت تکویر سے صیغہ ماضی مجہول کا ہے۔ کُوِّرَت تکویر سے صیغہ ماضی مجہول ہے جس کا معنی ہے لپیٹی گئی۔ پچھلی دونوں صورتوں سورہ نازعات اور سورہ عبس میں جس ہولناک قیامت سے تام اور صاخہ کے ناموں سے ڈرایا گیا ہے، اس صورت میں اسی ہولناکی کی پوری تصویر موجود ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں، انسان کے قریب و بعید، اس کے ظاہر و باطن کے ہر گوشے میں اس ہلچل کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ اس طرح نگاہوں کے سامنے کر دیے گئے ہیں کہ انسان اگر سوچنے سمجھنے والا ہو تو ان آیات کے آئینے میں وہ سب کچھ دیکھ سکتا ہے جو ابھی پس پردہ ہے، لیکن میرے بھائیو ایک دن وہ سب کی آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مضمون اور انداز بیان سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ صورت بھی مکی دور کے بالکل ابتدا میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں دو موضوعات پر بات کی گئی ہے، ایک آخرت اور دوسرا رسالت۔
قیامت کے ظہور کے وقت سورج، ستاروں، پہاڑوں، محبوب چیزوں کی قسم پری، وحشی جانوروں کا حال، سمندروں کی طغیانی، ظہور قیامت کے بعد کے احوال و دہشت کی صورت گری، زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کی داد رسی، اخروی عدالت کا مزاج، ہر ایک کے نام اعمال کا کھلنا، آسمان کی کھال کا کھینچا جانا، متقیوں کے لیے جنت کا قرب اور مجرموں کے لیے جہنم کا دہکایا اور بھڑکایا جانا، ستاروں کی چمک، رات کا پھیلاؤ، صبح کا تنفس اور دیگر مظاہر کائنات سے اس حقیقت کا اظہار کہ یہ سب بذات خود کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ جبریل علیہ السلام کی تعریف و صفات اور عند اللہ رسول سے قریش کے مکذبین کو آگاہ کیا گیا کہ قرآن جو تمہیں قیامت کے دن سے ڈرا رہا ہے تو اسے حقیقت سمجھو اور اس کے لیے تیاری کرو۔ یہ بڑی قوت والے بادشاہ کا نازل کردہ کلام ہے جو اس نے اپنے سب سے معتمد فرشتے روح الامین کے ذریعے سے اپنے رسول پر اتارے۔ اگر تم نے اس کو کہانوں کی کہانت اور شاعروں کی شاعری سمجھ کر رد کر دیا تو یاد رکھو کہ نہ اللہ کا کچھ بگاڑو گے نہ رسول کا، بلکہ اپنی ہی تباہی کا سامان کرو گے۔ رسول کا کام لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا دینا، اس کے بعد ذمہ داری لوگوں کی اپنی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس پر ایمان لانے کی توفیق انہی کو حاصل ہوگی جو حق کے قدردان اور اس کے متلاشی ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ سنت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی مشیت سب پر غالب ہے۔ مضامین کے لحاظ سے اس صورت کے دو حصے ہیں۔ ہر حصے میں عقیدے کی ایک عظیم حقیقت کا اس بات ہے۔ ان میں سے پہلی حقیقت قیامت کی ہے جو اپنے جلوے میں ایک ہولناک اور ہمہ گیر کائناتی انقلاب لائے گی۔ یہ انقلاب سورج، ستاروں، پہاڑوں، سمندروں، زمین و آسمان، مویشی، جنگلی جانوروں اور نوع انسانی سب پر محیط ہوگا۔ دوسری حقیقت وحی اور اس کے متعلقات کی ہے، یعنی اس فرشتے کی صفات جو حامل وحی ہے، اس نبی کے اوصاف جو فرشتے سے وحی کو اخذ کرتا ہے، ان لوگوں کا حال جو وحی کے مخاطب ہیں، اور اللہ کی عظیم مشیت جس نے انسانوں کو پیدا کیا اور ان کے لیے وحی نازل کی۔ سورت کا عام انداز ایسا ہے جیسے کوئی عظیم بلا بے لگام ہو، اس نے ہر شے کو الٹ دیا، ہر چیز کو بکھیر دیا، ہر اس پرسکون ہستی کو اضطراب میں مبتلا کر دیا، ہر مطمئن و مامون شخص کو خوفزدہ کر دیا، ہر معروف و منوس کو ختم اور موجود شے کو بدل کر رکھ دیا، انسان کو بری طرح ہلا ڈالا ہے اور اسے ان تمام ہستیوں سے منقطع کر دیا ہے جن سے اسے سکون اور سہارا ملتا تھا۔ میرے بھائیو، مختصر یہ کہ انسانیت ایک ہولناک، تباہ کن اور طویل مصیبت سے دوچار ہو گئی ہے، جس کے بعد نہ اس کا کوئی وزن باقی رکھا ہے، نہ سکون و قرار، نہ خدائے واحد و قہار کی پناہ کے سوا کوئی جائے پناہ۔ ہاں، صرف اللہ کی ذات ایسی ہے جس سے بقائے دوام ہے اور جس سے سکون و اطمینان کی دولت مل سکتی ہے۔ یہ صورت انسانی قلب کو ہر اس ہستی سے کاٹ دیتی ہے جس سے وہ سکون حاصل کرتا ہے اور جس کی طرح وہ مصیبت میں لپکتا تھا، اس لیے وہ اللہ کی پناہ حاصل کرے اور اس سے انس و طمانینت اور سکون و قرار کا طالب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب سورج بے نور ہو جائے گا، اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے بکھر جائیں گے، واذا الجبال سیرت، پہاڑ اڑنے لگیں گے، واذا العشار عطلت، لوگوں کو اپنی عزیز ترین چیزوں کا ہوش نہ رہے گا، واذا الوحوش حشرت، جنگلوں کے جانور بدحواس ہو کر اکٹھے ہو جائیں گے، واذا البحار سجرت، سمندر بھڑک اٹھیں گے۔ میرے بھائیوں، آیات نمبر 7 تا 14 ان آیات میں دوسرے مرحلے کا ذکر ہے، جب روحیں از سر نو جسموں سے جڑ جائیں گے، اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، جرائم کی بات پرس ہوگی، آسمان کے سارے پردے ہٹ جائیں گے اور جنت و جہنم کی سب چیزیں نگاہوں کے سامنے عیاں ہو جائیں گی۔ آخرت کا یہ سارا نقشہ کھینچنے کے بعد یہ کہہ کر انسان کو سوچنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے کہ اس وقت ہر شخص کو خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آیات نمبر 22 سے 26 تک قرآن کی صداقت کے بعد رسالت کی حقانیت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جو رسول تم کو کلام سنا رہا ہے وہ کوئی خبتی یا دیوانہ نہیں ہے، اور وہ جس فرشتے سے اپنی ملاقات کا دعویٰ کر رہا ہے یہ کوئی وہم نہیں بلکہ حقیقت کا بیان ہے، کیونکہ اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے آسمان کے افق پر دن کی روشنی میں اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور جو وہی اس پر آتی ہے وہ بالکل غیر ارادی طور پر خالق کائنات کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس تعلیم سے منہ موڑ کر تم کدھر جا رہے ہو؟ آیات نمبر 27 تا 29 کے اندر فرمایا یہی وہ نصیحت ہے جس سے جہان والے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم، رسول کی یہ ذمہ داری ہرگز نہیں ہے کہ وہ اس کو تمہارے دلوں میں زبردستی اتارے، اس کے لیے انہی کے سینے کھلیں گے جو سیدھی راہ کے متلاشی اور طلبگار ہوں گے، جسے تم خود بھی اس وقت تک نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ کی عطا کردہ توفیق و مشیت نہ ہو۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے کل آپ کی خدمت کے اندر دوسرا پارٹ عرض کریں گے۔ رب العالمین سے دعا کہ اس خلاصہ قرآن پاک کی برکت سے اللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے جی، اور اللہ رب العالمین ہمارے سوئے ہوئے غفلت کے اندر جو دل ہے اللہ اس کو جگا دے، اور اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔